آیت نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، ان کانا، ان اگر، کانا ہے، ہذا یہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اگر ہے یہ، ہوا کا معنی کیا؟ وہ. تو ہوا کے ذریعے ہذا کی تاکید ہوگی. اب معنی کیا ہوگا؟ اگر ہے یہی، ہذا اور ہوا کو ملا کے معنی کیا ہو گیا؟ یہی. اگر ہے یہی الحق کا حق، من عندک، تیری طرف سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمانوں سے، او یا، ایتی، تو آ، نہ ہمارے پاس. آگے کیا آگئی؟ با. اب یہ جو با آئی ہے ایتی کے بعد، اب ایتی کا معنی کیا ہو گیا؟ تو لا. تو لا، نہ ہمارے اوپر، ہمارے پاس، عذابن، کوئی عذاب، علیم، دردناک. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس جنگ میں، کون سی جنگ میں؟ جنگ بدر میں، جب صفیں بن رہی تھیں تو ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن جو ان لوگوں کے پاس ہے، اگر وہ تیری طرف سے ہے اور ایک حقیقت ہے، تو پھر یا اللہ ہم پہ آسمانوں سے پتھر برسا دے، یا کسی بھی دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے. تو تب یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 32 اور 33 نمبر آیت، اور اس کے بعد کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان لوگوں کی جہالت کو واضح کیا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ یہ قرآن جو محمد کے پاس ہے اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے تو یا اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کر دے، یا اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے دے. لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ سچا کلام ہے تو ہم پہ بارش برسا دے پتھروں کی، ہمیں تباہ کر دے، ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں برباد کر دے. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو یہ کہنے والا کون تھا؟ ابو جہل. اور باقی لوگ چونکہ ان باتوں میں اس کی تائید کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی نے بات کہی، اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے کہا اللہم اللہ ان کان ھذا ہوا، اگر یہی ہے الحق کا حق، من عندک، یعنی کہ تیری طرف سے اترا ہوا یہ حق ہے، تو فامطر علینا حجارہ، تو ہم پہ برسا پتھر آسمانوں سے، یا ہم پہ کوئی بھی دردناک عذاب اتار دے.